بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو فتوحات کے دوران خبر ملی کہ حضور ہماری سلطنت کا نظام مکمل طور پر بحال ہو چکا ہے، لہٰذا اب ہمیں مزید فتوحات حاصل کرنے کے لیے بڑے بڑے قلعوں کو فتح کرنا ہوگا، اور ان قلعوں کو فتح کرنے کے لیے تمام قلعوں کے درمیان میں ایک ایسا قلعہ موجود ہے جس کو سب سے پہلے اگر فتح کیا جائے تو باقی قلعوں کو فتح کرنا آسان ہو جائے گا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قلعے کے نقشے کے اوپر دیکھا تو وہ زمینی لحاظ سے قلعہ بالکل اہم نہیں تھا، حتیٰ کہ وہ قلعہ باقی قلعوں کی نسبت بالکل بیکار تھا، کیونکہ جس جگہ وہ قلعہ تھا نہ ہی اس کے گرد کوئی بازار تھے، نہ ہی اس کے گرد کوئی آبادی تھی۔ یہ ایک سنسان قلعہ تھا جو کہ صرف پتھروں کی دیوار تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام کمانداروں کو کہا کہ اس قلعہ کو فتح کرنے سے پہلے ہمیں باقی دیگر قلعوں کو فتح کرنا ہوگا، اس کے بعد ہی اس قلعے کو فتح کیا جائے گا۔ اتنے میں ایک کماندار بولا، حضور اگر یہ قلعہ اتنا ہی عام ہوتا تو جس بادشاہ کی ملکیت میں یہ قلعہ ہے وہ بادشاہ اس قلعے کی حفاظت کے لیے اپنے محل کے برابر اس قلعے کے اوپر سپاہی تعینات نہ کرتا۔ سلطان سپاہی کی بات سن کر کچھ سوچ میں پڑ گئے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جاسوس بھیجے، اور ایک بڑی بات حیرانی کی یہ تھی کہ ایک عام سے قلعے پر اتنا زیادہ تعداد میں سپاہی تعینات کرنا آخر کون سی عقل کی بات ہے، یا اس کے پیچھے کوئی اور راز تھا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کھوج لگانے کی پوری کوشش کی، لیکن سلطان کو اس قلعے کے بارے میں کوئی ایسی چیز نہ ملی جو اس قلعے کے وجود کے لحاظ سے بہت اہم ہو۔ لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی پریشانی کے عالم میں کچھ سوچ رہے تھے کہ اچانک اپنے بستر پر سو گئے۔ رات کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا کہ سلطان وہ قلعہ فتح کر رہا ہے، اور وہ قلعہ فتح کرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بہت خوش تھا۔ اسی خوشی کے عالم میں سلطان کی آنکھ کھلی تو صبح سلطان نے فیصلہ کیا کہ اپنی فتوحات کا آغاز اس قلعے سے کیا جائے گا۔ تمام لوگ حیران تھے کہ کل تک تو سلطان اس قلعے کو فتح کرنے کے بالکل خلاف تھے، آج آخر ایسا کیا ہوا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قلعے کو فتح کرنے کے بارے میں سوچا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جاسوس بھیج کر اس قلعے کی تمام کمزوریاں اور خامیاں نکالیں، اور اس بات کا اندازہ لگایا کہ آخر اس قلعے کو فتح کرنے میں ہمیں کتنا وقت لگے گا اور کتنے سپاہی لے کر جانے ہوں گے، اور تقریباً مسلسل 8 دن محاصرہ کرنے کے بعد سخت سردیوں کے موسم میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قلعے کو فتح کر لیا۔ لیکن حیرانی کی بات یہ ہوئی کہ ایک چھوٹے سے قلعے کو فتح کرنے میں اتنا وقت کیوں لگا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قلعے کے گرد محاصرہ کیا، جس بادشاہ کے قبضے میں وہ قلعہ تھا، اس بادشاہ نے اپنے تمام تر لشکر اس قلعے کی حفاظت کے لیے بھیج دیے، حتیٰ کہ جب اس بادشاہ کے سارے سپاہی سلطان کے ہاتھوں مارے گئے تو اس نے اپنے محل کے گرد 1000 سپاہی جو کہ اس کے ذاتی محل اور اس کی حفاظت کے لیے تعینات کیے گئے تھے، وہ سپاہی بھی اس قلعے کی حفاظت کے لیے بھیجے۔ اس نے یہ پرواہ نہ کی کہ یہ سپاہی بھیجنے کے بعد اس کی پوری سلطنت بھی جا سکتی ہے، اور حتیٰ کہ بہت سے مورخین اس وقت کے جو اس بادشاہ کے محل میں رہتے تھے، انہوں نے لکھا ہے کہ تاریخ میں اس بادشاہ کا محل اتنا سنسان دکھائی دیا تھا کہ جیسے یہ کوئی بنجر قلعہ ہو جہاں یہ خود بیٹھا تھا، اور جس طرف اس نے حفاظت کے لیے لشکر بھیجے وہ کوئی خاص محل ہو، کیونکہ اس محل میں ایک بادشاہ اور چند سپاہیوں کے علاوہ اس محل میں کوئی نہیں تھا، حتیٰ کہ اس بادشاہ کے محل میں ایک ہی وقت میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ رہتے تھے۔ تمام لوگ بڑے حیران تھے کہ آخر اس قلعے میں کیا ہے کہ ایک قلعے کی خاطر ایک بادشاہ نے اپنی پوری سلطنت کو داؤ پر لگا دیا۔ لیکن یہ راز کسی کی سمجھ میں نہیں آیا، اور آخر کار سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بہترین حکمت عملی سے اس قلعے کو فتح کر لیا۔ جب اس بات کی خبر بادشاہ کو لگی تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی، اور یہ سوچ کر بڑا پریشان ہو گیا کہ جس قلعے کو میں نے بچانے کے لیے اپنی پوری فوج قربان کر دی، لیکن پھر بھی وہ قلعہ نہیں بچا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سپاہی اس قلعے پر تعینات کر دیے، لیکن بعد میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو محسوس ہوا کہ دشمن سپاہیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ پھر آپ نے اپنی کم تعداد میں فوج ہونے کے باوجود بہترین حکمت عملی سے ارد گرد کے تمام قلعے فتح کر لیے،
اور اس قلعے کو فتح کرنے کے بعد سلطان نے تمام سپاہیوں کی حوصلے کو داد دی اور سب کو شکرانے کے نفل ادا کرنے کی تلقین کی۔ وقت گزرتا رہا، تقریباً جب 2 ماہ کا وقت گزرا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بادشاہ کا قاصد خط لے کر آیا۔ جب اس خط کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا تو خط میں لکھے الفاظ نے سلطان کو ایک عجیب کشمکش میں ڈال دیا۔ بادشاہ نے اپنے خط میں لکھا کہ لاکھوں مربع کلومیٹر پر پھیلی سغوئی سلطنت آپ اپنے قبضے میں لے لو سلطان معظم، لیکن صرف یہ قلعہ میرے حوالے کر دو جس کو آپ نے فتح کرنے کے لیے 8 دن کا محاصرہ کیا تھا۔ جب یہ خبر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سنی تو بڑا حیران ہوا کہ آخر ان پتھروں کے گھر میں ایسا کیا راز ہے کہ ایک بادشاہ نے نہ صرف اپنی ساری فوج قربان کر دی بلکہ اب اپنی پوری سلطنت اس قلعے کے لیے قربان کرنا چاہتا ہے۔ یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت پریشان کرنے لگی۔ سلطان دوبارہ کچھ سوچتے ہوئے گہری سوچ میں ڈوبے ایک بار پھر قلعے میں گیا اور پورے قلعے کا معائنہ کیا، لیکن کوئی بھی ایسا راز سلطان کو اس قلعے میں نہ ملا جو سلطان کی سمجھ میں آ سکے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حیران و پریشانی کے عالم میں اپنا ایک قاصد اس بادشاہ کی طرف بھیجا اور وجہ پوچھی کہ آخر اس قلعے میں کیا راز ہے جس کے لیے تم اپنی سلطنت کو اس چھوٹے سے قلعے پر قربان کرنا چاہتے ہو۔ تو اس نے کہا یہ ایک راز ہے اور یہ راز ہی رہے گا جو کہ میرے سوا اس دنیا میں کوئی نہیں جانتا۔ آپ کے لیے سوائے یہ اینٹوں پتھروں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ آپ کے لیے یہ جگہ بالکل بیکار ہے، لہٰذا اگر تمہارا سلطان چاہے تو کتنے ہی مظلوم لوگوں کو بچا سکتا ہے اور پوری کی پوری سلطنت بغیر کسی جنگ کے حاصل کر سکتا ہے، لیکن صرف وہ قلعہ میرے حوالے کر دے۔ جب یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سنی تو بڑا حیران و پریشان ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس قلعے سے پردہ اٹھائے بغیر میں یہ قلعہ کبھی اس دشمن کے حوالے نہیں کر سکتا۔ یہ قلعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے مستقبل میں اہم ثابت ہونے والا تھا، یہ صرف اوپر والا ہی جانتا تھا۔ لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس قلعہ کے اندر دوبارہ معائنہ کرنے کے لیے چلا گیا، لیکن پھر بھی سلطان کو کوئی ایسی چیز نہ ملی۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے چند خاص اور دانا وزیروں سے مشورہ کرنے کے بعد حکم دیا کہ اس قلعے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، حتیٰ کہ اس کی ایک ایک اینٹ نظر آنی چاہیے، اور اس قلعے کو یہاں زمین سے اکھاڑ کر پھینک دو، تب ہمیں اس راز کے بارے میں پتہ چلے گا۔ جب سپاہیوں نے اس قلعے کو توڑنا شروع کیا تو اس وقت پتہ چلا کہ یہ قلعہ جو کہ باہر سے پتھروں کا بنا دکھائی دے رہا تھا، اس کی دیواروں کے درمیان سونا بھرا گیا تھا، لیکن کئی سو سال پرانا یہ قلعہ پتھروں کے رنگ میں موجود تھا اور کسی کو نہیں پتا چلا کہ آخر اتنا بڑا قلعہ کس بادشاہ نے بنایا تھا جو کہ سونے کا خزانہ تھا، لیکن وہ بادشاہ جانتا تھا کہ اس قلعے کے اندر خزانہ ہے۔ جب یہ سارا منظر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تو بڑا حیران و پریشان ہو گیا، لیکن پھر بھی سلطان کے دماغ میں یہ بات نہیں اٹک رہی تھی کہ اتنے سونے کی خاطر کوئی بھی بادشاہ اپنی سلطنت قربان نہیں کروا سکتا۔ لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ قلعے کو توڑنے کا کام جاری رکھا جائے۔ اس قلعے میں جتنا بھی سونا تھا اس کو باہر نکال دیا گیا، اور جب اس قلعے کی بنیادوں تک مزدور پہنچے تو دوسرا منظر دیکھ کر لوگوں کے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ اس قلعے کی دیواروں کے نیچے بڑے بڑے صندوق رکھے ہوئے تھے جو کہ اصل خالص لوہے کی دھات سے بنائے گئے تھے، جن کے اوپر قلعے کی دیواریں تعمیر کی گئی تھیں۔ جب ان صندوقوں کو توڑا گیا، ان صندوقوں سے ایسے ایسے دستاویزات، ایسے خاص اور منفرد شکل کے خطوط ملے جس نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی کامیابیوں پر آنے والے وقت میں پانی پھیر دینا تھا۔ حتیٰ کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت سی پہیلیوں کا جواب اس قلعے کی دیواروں سے نیچے ملنے والے صندوق میں تھا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ دستاویزات دیکھی تو وہ مختلف زبانوں میں لکھی گئی تھیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت حکم دیا کہ ہر زبان کو پڑھنے والوں کو بلاؤ جو ہر قسم کی زبان پڑھ سکتے ہوں۔ لہٰذا جب ان کو بلایا گیا اور جب انہوں نے پڑھا اور جو چیزیں انہوں نے سلطان کو بتائیں وہ سن کر سلطان کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام دستاویزات کو عربی زبان میں تبدیل کروایا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی سلطنت کی بہت بڑی بنیاد بن گئی۔ اور اس کے بعد سلطان کو اس راز کا بھی پتہ چل گیا کہ آخر ایک بادشاہ صرف ایک قلعے کی خاطر اپنی پوری سلطنت کیوں قربان کرنا چاہتا تھا۔ لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قلعے سے
निकलने वाला सारा सोना इन सिपाहियों में बांट दिया, जिन्होंने इस किले को फतह किया, और बाकी बच जाने वाला सोना तमाम गरीबों, मस्कीनों और जरूरतमंदों में भी बांट दिया। हत्ता कि यह भी बताया जाता है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के 8 दिन मुहासरा करने के वक्त सुल्तान के कपड़े फट गए थे, तलवार में खम आ गया था। लिहाजा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तलवार भी अपनी जाती पैसों से दोबारा मुरम्मत करवाई। सरकारी खजाने से एक सिक्का भी खर्च ना किया था। और इसी तरह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने काफिर के दिए गए लालच से बचकर और शैतान के शर से बचकर इतनी बड़ी सल्तनत के बदले में इस किले को तरजीह दी। इस बाजार के अंदर एक सुनार की दुकान थी और वो सुनार बहुत सखी और रहमदिल इंसान था, इसलिए इसकी दुकान बाकी ताजरों से बहुत अच्छी थी। एक दिन वो सुनार अपनी दुकान में बैठा हुआ था कि इसकी दुकान में एक चोर दाखिल हुआ। सुनार जेवरात बनाने में मसरूफ था और उम्र इसकी ज्यादा थी। इसकी नजर भी कमजोर थी। वो अपने काम को बड़ी तवज्जो से कर रहा था कि इतने में एक चोर दाखिल हुआ। इसने जेवर चोरी करना शुरू कर दिए। जेवर चोरी करते करते इतने में इस सुनार की नजर इस चोर पर पड़ गई, तो सुनार इस चोर को पकड़ने की खातिर उठा ही था। इतने में एक औरत दुकान के अंदर दाखिल हुई और आकर इस चोर के कदमों में गिर गई और इसके पैरों को चूमने लगी। ये देखकर सुनार बड़ा हैरान हुआ और पूछा, ऐ खातून, ये चोर है और ये तुम क्या कर रही हो? तुम इसके पैर क्यों चूम रही हो? तो इस खातून ने कहा, सुनार साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? ये हमारे इलाके के बहुत ही बड़े फकीर इंसान हैं। ये जिसके सर पर हाथ रख दे उसका बेड़ा पार हो जाता है। ये जिसके लिए दुआ कर दे उसकी दुआ कभी रद्द नहीं होती। आपको शायद गलत फहमी हुई है, आप इसके बारे में गलत सोच रहे हैं। सुनार भी बड़ा कश्मकश में पड़ गया कि शायद ये खातून सच कह रही हो। फिर इस खातून ने कहा, जी आप इस सुनार के सर पर हाथ रखें। इस चोर ने सुनार के सर पर हाथ रखा और फिर इस खातून ने कहा, बाबा जी आप इसे अपना वो बरकत वाला रुमाल दें ताकि ये अपने मुंह पर फेरे और इसके मुंह पर नूर आ जाए और इसके कारोबार में बरकत हो जाए। इस चोर ने अपने जेब से रुमाल निकाला और सुनार को दिया और कहा, तुम इसे अपने मुंह पर फेर दो ताकि तुम्हारे चेहरे पर नूर आ जाए। सुनार ने वो रुमाल लिया और मुंह पर फेरने लगा। जैसे इसने अपने मुंह पर रुमाल फेरा तो वो सुनार वहीं पर बेहोश हो गया। चोर और इस खातून ने मिलकर इस सुनार की दुकान को खाली किया और वहां से फरार हो गए। वक्त गुजरता रहा लेकिन इन चोर मकारों का कुछ पता ना चल सका और इस वाक़े को तकरीबन 2 साल गुजर चुके थे। इस सुनार ने बड़ी मुश्किलों से दोबारा अपनी दुकान को खड़ा किया। इसी तरह फिर वो सुनार अपनी दुकान में बैठा हुआ था कि फिर 3 आदमी जो कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के सिपाहियों के लिबास में थे और उसी चोर और खातून को पकड़ा हुआ था और सुनार के पास लेकर आए और कहा, यही वो चोर है जो 2 साल पहले तुम्हारी चोरी करके गया था। बताओ इसने तुम्हें कैसे बेवकूफ बनाया था? सुनार ने शुरू से लेकर आखिर तक बताया कि किस तरह चोर इसकी दुकान में दाखिल हुआ और जब मैं इसको पकड़ने लगा तो खातून इसके पैर चूमने लगी और कहा, ये बहुत बड़ा फकीर है। और फिर इसने अपनी जेब से एक रुमाल निकाल दिया और कहा, इसको अपने मुंह पर फेरो जिससे तुम्हारे कारोबार में बरकत आएगी और तेरे चेहरे पर नूर होगा। इन सिपाहियों में से एक सिपाही ने अपनी जेब से रुमाल निकाला और कहा, बताओ किस तरह इसने तुम्हें रुमाल सुंघाया था? सुनार ने फिर से इस सिपाही से रुमाल लिया और वैसे करके दिखाया जैसे इसने पहले किया था। और फिर इस दफा इसने जैसे ही रुमाल अपने मुंह पर फेरा तो फिर सुनार बेहोश हो गया और इन्होंने दुकान का दरवाजा अंदर से बंद करके सारा माल अपने थैलों में डाला और फिर गायब हो गए। जब इस सुनार को होश आया तो इसके पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि अब वो दूसरी बार भी अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी गंवा चुका था। वो बड़ा परेशान हुआ और वक्त के साथ साथ अपने इस नुकसान को भूल चुका था और फिर इसने अपने घर की सारी जमा पूंजी इकट्ठी करके इसको बेचा और दोबारा अपने कारोबार को शुरू किया। वक्त गुजरने लगा और अब इस वाक़े को 6 माह गुजर चुके थे। एक दिन सुनार अपनी दुकान में बैठा था। इतने में एक बूढ़ी औरत सुनार की दुकान में दाखिल हुई। गर्मी का दिन था। इस बूढ़ी औरत ने कहा, सुनार साहब, मैंने अपनी बेटी के लिए जेवरात बनवाने हैं, क्या तुम मुझे वो जेवरात बनाकर दे सकते हो? इस सुनार ने कहा, जी हाँ अम्मा जी, मैं बनाकर दे सकता हूँ। तो इसने कहा, कितने पैसे लोगे? सुनार हिसाब लगाने बैठा तो इतने में इस बूढ़ी औरत का सांस फूलने लगा और इसका सांस इतना फूला कि वो वहीं पर बेहोश हो गई। सुनार ने बाहर आवाज लगाई कि जाओ हकीम साहब को बुला कर लाओ, एक औरत बेहोश हो गई है। तो इतने में एक नौजवान लड़का दरवाजे पर आया और कहा, हुजूर क्या हुआ? तो सुनार ने कहा, ये बूढ़ी औरत शायद सांस के फूलने की वजह से बेहोश हो गई, जाओ किसी तबीब को बुला कर लाओ।
وہ نوجوان گیا اور اپنے ساتھ ایک طبیب اور اس کے ساتھی کو بلا کر لایا۔ سنار بہت پریشان ہو گیا تھا کیونکہ اس کو خود بھی یہی بیماری تھی اور کبھی کبھی اس کا سانس پھول جاتا تھا۔ بہت سارے طبیبوں سے علاج کروانے کے بعد بھی وہ صحت یاب نہ ہو سکا تھا، بس زندگی کے دن گزار رہا تھا۔ تھوڑی دیر گزری کہ وہ طبیب آ گیا اور اس نے اپنے تھیلے سے ایک جڑی بوٹی نکالی اور اس بوڑھی اماں کو سنگھا دی تو چند لمحوں میں وہ بوڑھی اماں ہوش میں آ گئی اور اس طرح ہو گئی کہ جیسے اس کو سانس کی بیماری ہے ہی نہیں۔ یہ دیکھ کر سنار حیران ہوا اور کہا، طبیب صاحب آپ وہ جڑی بوٹی مجھے بھی دے دے کیونکہ میں بھی اس بیماری سے بہت پریشان ہوں۔ اس طبیب نے اپنے تھیلے سے جڑی بوٹیاں نکالی اور اس سنار کو دے دی۔ اس سنار نے جیسے ہی وہ جڑی بوٹی سونگھی پھر سے بے ہوش ہو گیا۔ اس بوڑھی عورت نے، جس نے بوڑھی عورت کا حلیہ بنایا ہوا تھا، وہ حکیم جو کہ اصل میں چور تھا، ان سب نے پھر سے اندر سے دکان کا دروازہ بند کیا اور سارا سونا اپنے اپنے تھیلوں میں بھرا اور وہاں سے رفو چکر ہو گئے۔ اب جب تیسری مرتبہ سنار لٹ گیا اور اس کی آنکھ کھلی تو اب یہ ہلنے کے بھی قابل نہیں تھا کیونکہ وہ اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی اور اپنے گھر کو بیچ کر سب کچھ لٹا چکا تھا۔ وہ بہت پریشان ہو گیا اور رو رہا تھا۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اس کے دماغ میں ایک ترکیب آئی اور وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے دربار کی طرف چل پڑا۔ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے سامنے حاضر ہوا اور شروع سے لے کر مکمل داستان سنائی اور سلطان کو بتایا کہ کس طرح ان شاطر چوروں نے سنار کو 3 مرتبہ بڑی ہی چالاکی سے لوٹ لیا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ بڑے حیران ہو گئے کہ آخر چور اتنے کیسے شاطر ہو سکتے ہیں کہ ایک ہی سنار کو بڑی ہی فرتیلی سے 3 مرتبہ لوٹ چکے ہیں۔ سلطان کو حیرت بھی ہو رہی تھی اور ان چوروں پر غصہ بھی آ رہا تھا کیونکہ انہوں نے اس پورے بازار میں صرف ایک سنار کو ہی لوٹنے کا ٹھیکہ لے رکھا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ پریشانی کی حالت میں بیٹھے تھے۔ پھر اتنے میں سلطان کے دماغ میں ایک ترکیب آئی اور سلطان نے اپنے خزانچی کو حکم دیا کہ اس تاجر کو اتنی رقم دو کہ پھر سے یہ اپنی دکان کو سامان سے بھر دے۔ یہ سن کر اس تاجر نے کہا، حضور یہ میرے مسئلے کا حل نہیں، اگر میں نے پھر سے کاروبار شروع کیا تو پھر وہ چور میرے پاس آئیں گے اور بڑی ہی چالاکی سے مجھے لوٹ کر چلے جائیں گے۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، میں بھی تو یہی چاہتا ہوں۔ یہ سن کر سنار بڑا حیران و پریشان ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے کہا، اے بابا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس بار چوروں کا سامنا آپ سے نہیں بلکہ اس سرزمین کے سلطان سے ہوگا۔ یہ سن کر اس نے کہا، حضور مجھے آپ کی باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی، آپ مجھے کھلے الفاظ میں کہیں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے کہا، بابا جان اس دفعہ آپ کی دکان میں ایک تاجر کا بیس بدل کر بیٹھوں گا اور مجھے شک نہیں بلکہ یقین ہے کہ وہ مجھے آپ کا بیٹا سمجھ کر کسی نئی ترکیب سے بے وقوف بنا کر دکان لوٹنے کی کوشش کریں گے، لیکن میں انہیں ایسے جال میں پھنساؤں گا کہ ان سارے برے کاموں کا ان کو حساب دینا پڑے گا۔ یہ سن کر اس بزرگ نے کہا، حضور اس سے آپ کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو سلطان نے کہا، اے بزرگ سنار جب تک میرے دن لکھے ہیں مجھے موت نہیں آ سکتی۔ وہ سنار خزانچی سے سونے کے سکے لے کر چل پڑا اور چند دن بعد آ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کو خبر دی، حضور میں نے اپنی دکان کو پھر سے اب سامان سے بھر دیا ہے، لہٰذا کل سے اس دکان کو دوبارہ کھولنے کا سوچ رہا ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے کہا، کل میں تاجر کے بھیس میں تمہاری دکان میں پہنچ جاؤں گا اور مجھے یقین ہے کہ وہ چور ہمارے پاس ضرور پہنچیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ ایک ماہر تاجر کی طرح دکان کو چلانے لگے۔ وقت گزرنے لگا اور سنار کی جگہ سلطان کو دیکھ کر، سلطان کی عقل مندی کو دیکھ کر بہت سارے گاہک آپ کی دکان کی طرف آنے لگے۔ جب یہ خبر ان چوروں تک پہنچی تو وہ بھی ایک نئی ترکیب کے ساتھ سنار کو لوٹنے کے لیے پہنچ گئے۔ جیسے ان چوروں نے دیکھا کہ اب دوپہر کا وقت ہے اور دکان میں ہجوم ختم ہو گیا ہے تو ان چوروں میں سے ایک وہی خاتون اور وہی بڑا چور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی دکان میں حاضر ہوئے اور کہا، حضور میں اپنی بیوی کے ساتھ راستے میں آ رہا تھا اور راستے میں ہم پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا جس کی وجہ سے میری بیوی زخمی ہو گئی اور زخمی ہونے کی وجہ سے اس کے زیورات پر سارا خون لگ گیا ہے اور خون میں موجود تیزابیت کی وجہ سے اس کے زیورات کا رنگ خراب ہو گیا اور زیورات میں سے خون کی بو آتی ہے۔ حضور آپ اس زیورات پر مزید سونے کا پانی چڑھا دے اور اس کی ہمیں رقم بتا دے تاکہ ہم ادا کر دیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے ان زیورات کو دیکھا تو وہ بالکل صحیح تھے۔ سلطان نے کہا، یہ زیورات تو مجھے بالکل صحیح نظر آ رہے ہیں۔ تو ان میں سے ایک چور نے کہا، سنار جی آپ ان زیورات کو سونگھ کر دیکھ لیں کہ اس میں ابھی تک بھی انسانی خون کی بو آتی ہے۔ جیسے ہی سلطان نے اس کی بات سنی تو سلطان سمجھ چکا تھا کہ یہ پھر سے ان کی چال ہے
اور یہ زیورات کے ذریعے مجھے نشیلی چیز سنگھا کر بے ہوش کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہمیں دوبارہ لوٹ سکے، اور یہ اس بار ایک نئی ترکیب کے ساتھ آئے ہیں تاکہ وہ سونار کو یعنی مجھے بے وقوف بنا سکے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اپنی ناک سے وہ زیورات لگائے اور سانس روک کے رکھی اور بے ہوش ہونے کا ناٹک کیا۔ تھوڑی دیر گزری، انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کو دیکھا کہ آپ بے ہوش ہو چکے ہیں، تو انہوں نے اپنے تھیلے نکالے اور دوبارہ سے سارا سامان سمیٹنے لگے۔ جب وہ سارا سامان سمیٹ کر دکان سے بھاگنے لگے تو سامنے دیکھتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ چھلانگ لگا کر ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب انہوں نے سلطان کو ہاتھ میں تلوار کے ساتھ دیکھا تو خوف کی وجہ سے تھیلے ہاتھ سے گر گئے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے کہا، تم لوگوں نے اس غریب کو بہت دفعہ لوٹ لیا، سب چوریوں کا اب حساب دینا ہوگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے ان دونوں کو پکڑا اور اپنی عدالت میں لے گئے، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے ان سے وہ تینوں چوریاں منوائی، اور اس کے بعد انہوں نے وہ جہاں بھی سونا چھپایا ہوا تھا اور سونا بھی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے نکلوا کر اس سونار کو دے دیا۔ جب سلطان نے ان چوروں سے ان کی واردات کے طریقے اور یہ پوچھا کہ تم لوگوں نے اب تک کتنے دکانداروں کو لوٹا ہے، تو ان چوروں نے بتایا کہ ہم نے 3 سالوں میں تقریباً 4000 دکانداروں کو لوٹا ہے، اور اس کے بعد ان کو سخت سے سخت سزا سنا دی۔ اور اس کے بعد وہ تمام بازار والے بڑے خوشحال ہو گئے، کیونکہ اس گینگ نے تمام بازار والوں کو بہت پریشان کر رکھا تھا، کیونکہ وہ بڑے ہی عجیب و غریب طریقے سے آتے اور لوگوں کو لوٹ کر چلے جاتے، اور ان کو صرف سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اپنی عقل مندی کی وجہ سے پکڑا تھا۔